السلام علیکم سامعین، ریڈیو پاکستان اسلام آباد 585 میڈیم ویو، ریڈیو آزاد کشمیر ترالکل 7265 شارٹ ویو سے پروگرام کشمیر منظرنامہ پیش خدمت ہے۔ آج کی ہماری مہمان مشال حسین ملک ہیں، جو اہلیہ ہیں انڈیا میں مقیم انڈین قید میں مقیم حریت رہنما یاسین ملک، اور آپ چیئرپرسن ہیں پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کی۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کشمیر کی موجودہ حالات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اور یاسین ملک کے ساتھ گزرے ہوئے دنوں کی۔ السلام علیکم میم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خوش آمدید۔ جی اللہ کا شکر، آپ خیریت سے؟ میم ہم بات کریں گے کشمیر کے ڈفرینٹ جو پہلو ہیں ان کے حوالے سے، مگر سب سے پہلے اسی منتھ کو جو کہ خواتین کا منتھ قرار دیا گیا ہے، اور آپ نے دیکھا 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن کے طور پر منایا گیا، تو کیسے دیکھتی ہیں آپ جب دنیا تو خواتین کا عالمی دن منا رہی ہے اور حقوق کی بات کر رہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ 23,000 سے زیادہ کشمیر کے اندر ہاف ویڈوز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں بچے جو کہ اپنے پیرنٹس یا تو ایک پیرنٹ یا دونوں کو کھو چکے ہیں، تو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت ہی ایک میرے اپنے آپ اپنی لائف کے ساتھ بہت قریب ہے، جو عورتوں کی وہاں پرابلمز ہیں، جس ٹراما سے مسلسل گزرتی ہیں، چاہے وہ وڈو ہوں یا ہاف وڈو ہوں یا نہ ہوں، میرڈ بھی ہوں، ان کے جو شوہر ہیں یا تو ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے یا غائب کر دیا گیا ہے یا شہید کر دیا گیا ہے، تو ایسے حالات کے اندر انسرٹنٹی میں دن رات سالہ سال رہنا، ناٹ کہ بھی کچھ مہینے کا کرفیو آیا ہے یا کچھ اس طرح کا ماحول ہے انسرٹنٹی کا، بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، دن رات ایک پینک اٹیکس میں گزارنا، ٹراماز میں گزارنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ گھر کا بھی چلانا ہے، کھانا پینا اور جابس بھی کرنی ہے، یا جابس کے قابل اگر اسکلڈ نہیں ہے پھر بھی انہوں نے باہر جا کے دھکے کھانے نوکریاں کرنے کے لیے، تو بہت ہی ان کے اوپر جو اس کا فزیکل مینٹل اور جو ٹول اتنا ہیوی ہے اس طرح کی کمپلیکیٹڈ وار کا، کہ جو کہ آگے بھی کچھ نہیں نظر آتا، نہ پیچھے کچھ نظر آتا ہے ان کو، بس اینڈ دے آر گوئنگ آن اینڈ آن ود دیئر اسٹرگل، ورنہ ایک آپشن تو سارے کشمیریوں کے پاس ہے کہ وہ گیو اپ کر دیں اپنی اسٹرگل کو ہی، اور وہ سرینڈر کر دیں انڈیا کے آگے، تو وہ تو ان کے اندر، ان کے جین پول میں ہی نہیں ہے نا، ان کے اندر ڈی این اے میں ہی نہیں ہے وہ چیز ٹو گیو اپ، اور اس کو سب سے زیادہ اسٹرینتھن گھر کی عورت کرتی ہے، جو بچے بھی پیدا کرتی ہے، ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، بہن بھی ہے، اور میں ان رشتوں کی اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ انہی رشتوں کی وجہ سے اس کو ٹارگٹ بھی کیا جاتا ہے مور سو، اور جو اس کی سکلز ہوتی ہیں، یا جو ہر ایک عورت مرد کی ہے جو بھی دنیا میں آتا ہے، اس کی اپنی ٹیلنٹس ہوتے ہیں، سکلز، یا اس کی پوٹینشیل، یا اس کو وہ انوائرمنٹ ملتا ہے کہ وہ ان کو فلرش کرے، تو وہ انوائرمنٹ ان کو، ان کے سارے جو خواب ہیں اپنی ذات کے کہ کچھ انہوں نے کرنا ہے یا بننا ہے، وہ ان کے چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ہم خواتین کے دن کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں کہ اس میں یہ بتائیں کہ آج وہاں پہ آسیہ اندرابی، جن کو کئی سالوں سے وہ انڈین قید کے اندر ہے، ان کی پیشی تھی، مگر جو ابھی تک اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق جو ان کے گواہان کو پیش کرنا تھا، تو انڈین اتھارٹیز نے ان گواہان کو پیش نہیں ہونے دیا، تو کیا دیکھتی ہیں یہ ایک سسٹمیٹک وے کے ذریعے کیا جا رہا ہے کہ نہ تو کشمیریوں پہ پہلے تو ان کو جیلوں کے اندر رکھا جائے بغیر کسی جرم کے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان پہ انصاف کے دروازے بھی بند کر دیے جائیں؟ دیکھیں، اب بالکل بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور جہاں آسیہ اندرابی صاحبہ کی بات آتی ہے، فہمیدہ صوفی صاحبہ، نسرین صاحبہ، یا جتنی بھی اور پروینہ آنگر، وہاں پہ عورتوں نے جس طرح اپنا ایک سیاسی طور پہ بھی لیڈ رول اپلائی کیا ہے، ویسے بھی انہوں نے گھروں کے اندر پرسنل لیول پہ بھی ہر فیملی نے سیکریفائزز دیے، بٹ ونس یو آر دا پیڈیسٹل آف اے لیڈر، اور ایک عورتوں کی بہت مؤثر اور ایک بہت ہی جانبدار اور وائس ہے آسیہ صاحبہ کی، اور ان کا اگر ہم دیکھ لیں، اور جتنی بھی ہماری حریت کی قیادت ہے وہاں پہ ان کو کسی کو بھی، جو اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 10 ہے آف دا یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس،
دیٹ افرمز کے جو اسینشل جو رائٹ ہے ٹو اے فیئر ٹرائل وہ دیا جائے. تو وہ تو کسی کو بھی وہ انڈیپینڈنٹ ٹرائل نہیں دیا جا رہا, پبلک ہیئرنگز نہیں کرائی جا رہی اس کے اندر, اور امپارشل ٹریبیونلز تو ہیں ہی نہیں. وہ تو ہمیں پتہ ہے جب NIA کی کسٹڈی میں ہے تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں. اینڈ جو نیسسری گارنٹیز ہوتی ہیں آف ڈیفینس میکینزم اپنے حق میں بولنے کی, ان میں ڈفرینٹ کیسز, آسیہ صاحبہ کی آج کی ہیئرنگ دیکھ لیں کہ جو وٹنسز جنہوں نے بات سچ کی کرنی تھی ان کو ہٹا کے ان کی جگہ انڈین جو آرمی کی طرف سے جن لوگوں کو وہ لا رہے تھے جھوٹے گواہ, ان کو پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہر لحاظ سے ہم لوگوں کی جو آواز ہے اپنے فیئر ٹرائل کی, جو ہمارا بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے, وہ نہ دیا جائے ہمیں. مشال, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کدن پشپورہ کا واقعہ ہوتا ہے جہاں پہ 8 سال کی جو بچی سے لے کے 90 ایئرز کی جو گرینڈ ماں ہے ان سب کو ان کا ریپ کیا جاتا ہے. تو کیا وجہ ہے ابھی تک جو عالمی منظر نامے پہ ابھی تک یہ جو جیسے کہ عورتوں کو وہاں پہ وکٹیمائز کیا جاتا ہے اور ریپ کو ایز اے ویپن آف وار یوز کیا جا رہا ہے, ہم منوا نہیں پائے؟ تو کیا وجہ ہے؟ کیا اس کے اندر چیزیں ہیں کہ یہ چیزیں ڈاکومنٹڈ نہیں ہیں یا کوئی اور مسائل ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر تو یہ تو کنان پوشپورہ والا تو ڈاکیومنٹڈ بھی ہے, اس کے جو گواہ ہیں وہ بھی ہیں آن ریکارڈ, اس کی FIRs بھی ہیں, اور اس کے اوپر گورنمنٹ نے اناؤنس بھی کیا تھا کہ ہم اس کے اوپر فیکٹ فائنڈنگ جو کمیٹی بھی بنائیں گے اس کے اوپر. اور پھر یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تک یہ میٹر گیا تھا امریکہ کے, اور وہاں تک اس کی جو ایویڈنسز جو بھی تھے اس زمانے میں وہ وہاں پہ پہنچائے گئے تھے. مگر بہرحال دنیا بھر میں بہت شور مچا, اور یہاں تک کہ جو یہ ہر دفعہ جب کوئی تھوڑی ایک ہائپ انٹرنیشنل مل جاتی ہے کسی بھی کشمیر کے اندر کسی ایک پرٹیکولر انسیڈنٹ کو یا کوئی میسیکر کو, یا جس طرح یہ کنان پوشپورہ کے, تو اس وقت ایک انڈیا کے اوپر ایک ایکسٹرنل پریشر آ جاتا ہے. تو اس وقت وہ اس کو کور اپ کرنے کے لیے فائر فائٹنگ ٹیکنیک کے تھرو دے اناؤنس کمیٹی ٹو پروب ٹو انویسٹیگیٹ. مگر آج تک ان کمیٹیز کے تھرو جتنی بھی ان کی فورسز ہیں ان کو آج تک پنش اور پرسیکیوٹ نہیں کیا گیا. اور یہ جو سب سے الارمنگ بات ہے ان جو سیکورٹی فورسز کی طرف سے ہیں, جو بھی یہ ریپ ایز اے ویپن آف وار یوز کیا جاتا ہے, کہ دس از اے پولیٹیکل ایکشن اینڈ دس از ناٹ پرائیویٹلی موٹیویٹیڈ اور اے گروپ ڈوئنگ اٹ, اٹ ہیز state patronage. So I don't understand that when it is a weapon used by a state and it is an illegal weapon, why is it not being stopped when in Yugoslavia and Rwanda international criminal tribunals were established by Professor Stanton, rape as a weapon of war was being used. تو اس کو as a war crime establish ہو چکا ہے, اور ہمارے پاس بہت سی رپورٹس ہیں اس کے اوپر ریپ وکٹمس کی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ ایکسیس نہیں دی جا رہی انٹرنیشنل فیکٹ فائنڈنگ مشنز کی, انٹرنیشنل آبزرورز کی, اور کوئی لیگل کاؤنسل ایکسیس نہیں ہے ریپ وکٹمس کی, یا ان کو کوئی فرسٹ ایڈ پرووائڈ نہیں کی جا رہی, ان کی کوئی کاؤنسلنگ نہیں کی جا رہی ہے, ان کی ٹائملی رپورٹنگ. ایک یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے زمان کہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا مگر اس کی ٹائملی رپورٹنگ نہیں ہوئی جہاں جن کنسرن انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹس میں ہونی ہے. تو یہ بہت سی چیزیں جہاں پہ international law or humanitarian law is completely important when it comes to the people of Kashmir, and this really shows the loopholes when it comes to the standards of equality that the world looks at India from another spectrum of just a big market. But abhi aap dekh le India mein kya ho raha hai, Sikhon ke sath Punjab mein kya ho raha hai, Amritpal aur dusron ke sath kya ho raha hai, auraton bachchon ko jis tarike se wahan pe arrest kiya ja raha hai. आग लगी हुई है इंडिया के अंदर, अपनी सिविल वॉर चल पड़ी है. तो बाहर मैं सोचती हूँ बाहर की दुनिया जो भी इतनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कर रहे हैं तो उनको क्या मिलेगा अगले 1-2 सालों के अंदर. या तो फुल फ्लेज एक स्लॉटर हाउस बन जाएगा बिटवीन माइनॉरिटीज़ एंड द हिंदूज. तो डू यू थिंक कि तब ये उसी एंगल से देखेंगे या फिर इन जागेंगे ह्यूमन राइट्स के ऊपर? बिल्कुल ऐसे ही है. सामीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर मंजरनामा, रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद 585 मीडियम वेव, रेडियो आज़ाद कश्मीर त्रालखल 7265 शॉर्ट वेव से. इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं अनाम सोमरो और मैं हूं आपका मेज़बान ज़मान बाजवा. अभी हम बात कर रहे हैं मिशाल हुसैन मलिक से जो कि चेयरपर्सन हैं पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की. मिशाल, हम अभी बात कर रहे थे ख़वातीन के हवाले से, जैसा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन. तो जो इस वक्त जो
کشمیر کے اندر جو پیس کی ہم بات کرتے ہیں، جب پیس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو حریت رہنما ہے ان کی بھی بات ہوتی ہے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کشمیری جو حریت رہنما ہیں ان کو بغیر کسی جرم کے سالوں سے جو ہے ان کو جیلوں کے اندر رکھا گیا ہے، جس میں آپ کے جو شوہر ہیں یاسین حسین ملک صاحب وہ بھی شامل ہے. تو کیا صورتحال ہے ان کی صحت کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گی؟ ابھی آخری دفعہ ان سے رابطہ کب ہوا آپ کا؟ دیکھیں ان سے تو آخری رابطہ ہوا تھا 22 فیبرری کو 2019، جس دن ان کو اریسٹ کیا تھا، اور وہ ہماری 10th ویڈنگ اینیورسری تھی. اب خیر 14th بھی آ گئی ہے، 4 سال سے اوپر ہو گیا. انہوں نے ہمیں مطلب کہ ایک ہی دفعہ بھی ویڈیو کانفرنس نہیں ہوئی، کوئی ٹیلی فون پہ بھی بات نہیں ہوئی، کوئی ٹیلی گرام بھی نہیں بھیج سکے، کوئی لیٹر بھی ایکسچینج نہیں ہو سکے، کوئی فوٹوگرافس بھی نہیں ہو سکیں. اور بہت ہی ایک عجیب سی ایک ٹرامیٹک سی سچویشن ایز اے فیملی، اگر ہم صرف اس کو دیکھیں کہ جس طرح ایک ڈیوائڈیڈ فیملیز، پھر ایک ایگزائلڈ ہاف ویڈو کی لائف، ایگزائلڈ ہاف آرفن کی لائف جو رضیہ سلطانہ گزاری ہے. اب وہ 11 سال کی ہے، وہ 2 سال کی تھی جب پاپا کو اس نے دیکھا تھا، اب اتنے سال ہو گئے. تو یہ اس کے اندر جو انگزائٹی اور جو ڈپریشن کہیں یا پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، بٹ مائی مدر سیز دیٹ ڈپریشن کوئی لفظ ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر ہم مایوسی کفر ہے تو ہمیں مایوس اللہ سے نہیں ہو سکتے. تو مگر ٹو بی ویری آنیسٹ بہت مشکل ہوتا ہے یہ جو جرنی ہوتی ہے آف سیپریشن. اٹس این ایب نارمل سیپریشن، اور آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ کو، کیونکہ میں بھی اسٹڈی کر رہی ہوتی ہوں ڈفرینٹ پولیٹیکل پرزنرز دنیا بھر میں جو بڑے بڑے آئے، اسٹرگلز ہوئی، پھانسی بھی لگ گئی، مگر میں نے ایسا نہیں دیکھا کہیں دنیا کے اندر. ایک تو ایسا ٹرائل جو ان کا ہوا، اور جو سزا ان کو جس طریقے سے اناؤنس کی گئی، اور بالکل ہی ون سائڈڈ بلیک جسٹس ہوا، نہ لائر دیا گیا، نہ ان کو بولنے کی اجازت دی گئی، اپنے منہ سے بھی نہیں، اور آ کے ان کے خلاف فیصلے کیے گئے اور ڈیتھ سیل میں بند کر دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ہی زندگی میں 2 لائف امپریزنمنٹس. دس از سو اللاجیکل، دس از دا ہائٹ آف دیئر ریونج. گیلانی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، ان کی ڈیڈ باڈی کو بھی ایک سب جیل بنا دیا، کوئی نہیں جا سکتا وہاں پہ، کوئی جائے گا تو مار کھائے گا یا اریسٹ ہو جائے گا. تو ایسے سرکمسٹانسز کے اندر آپ آئی تھنک بہت ہی ایک بھاری ذمہ داری آ جاتی ہے ایک انسان کے اوپر. بٹ اگر ہم صرف پرسپیکٹیو ایز اے فیملی ممبر دیکھیں تو دیر از پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر آلویز. دیر از این انویزیبل پینک ان مائی وچ آئی ول ناٹ شو کہ کوئی خبر کبھی بھی آ سکتی ہے. اسی انسرٹنٹی میں رہنا، اور پھر اسٹرانگ بھی رہنا، اور کیونکہ کندھوں پہ بہت بڑا بوجھ ہے پوری تحریک کا ہمارے اوپر، کیونکہ وہ سارے ہمارے بند ہیں، اور یہیں سے ہم نے پوری دنیا میں ان کی آواز لے کے جانی ہے. تو وہ بھی ایک بڑی ایک ایکسٹرا برڈن ہے کہ ہم نے اسٹرانگلی اور فیس کرنا ہے اس چیز کو. مشل، آپ ایک آزاد زندگی گزار رہی تھی، پیشے کے اعتبار سے آپ آرٹسٹ، فن پاروں پہ کام کرنا. کبھی لائف میں اس فیصلے پہ افسوس ہوا کہ میں نے یاسین ملک صاحب سے شادی کیوں کی؟ اور پچھلے کچھ دن پہلے آپ کی بیٹی کی رضیہ سلطانہ کی برتھ ڈے بھی تھی، تو کیا کبھی اس نے کبھی گلہ کیا کہ ماما یہ کیا ہے؟ ہاں، اب یہ بھی زمان میں نے 10 ایئرس کے بعد اس کی برتھ ڈے کیا. جب یہ 1 ایئر کی تھی تب اس کے بعد میں نے نہیں کی، کیونکہ اتفاق سے جب بھی اس کی برتھ ڈے کا ٹائم آتا تھا، کوئی کشمیر میں شہادتیں ہو جاتی تھیں، تو ہمارا دل ہی نہیں چاہتا تھا. بس گھر میں ایک چھوٹا سا کیک کاٹ لیا، یا غریبوں میں مطلب کہ کھانا پینا کر لیا آرفنس کے ساتھ، اس طرح کا. تو پراپر اس کی 11ویں 11th برتھ ڈے منائی ہم لوگوں نے. تو ایموشنل مومنٹ تھا میرے لیے ایز اے پیرنٹ، کیونکہ ہم نے تو بچپن بڑا نارمل گزارا ہے، ماں باپ کے ساتھ برتھ ڈیز ہونا، ہلا گلا، عید ہے، کوئی بھی خوشی غمی ہے اکٹھے ہیں، کوئی شادی ہے، کوئی فنکشنز ہیں. مگر یہاں پہ تو اس نے عید پہ بھی پاپا نہیں ہوتے، مطلب کوئی بھی چیز ہو پاپا از ناٹ دیئر. بٹ ہمارا میک شور میری امی کرتی ہیں کہ اس کو دن رات بتائیں اس کے فادر کے واقعے کشمیریوں کے بارے میں، اور یہ بہت انٹرسٹ بھی لیتی ہے. تو یہ آئی تھنک ذمہ داری بھی ہے بچے کو ایجوکیٹ کرنا کہ وہ کس فیملی میں پیدا ہوئے ہیں اور کس مشن پر ہم ہیں. تو وہ کافی انڈرسٹینڈ کرتی بھی ہے، اور پھر بھی بچی تو ہے، مس کرتی ہے فادر کو. مگر جو بہت دکھ ہوا کہ میرا دل تھا کہ ان کو کسی طریقے سے اگر کوئی تصویر پہنچا دی جاتی. تو میری بات ہوئی میری سسٹر ان لا سے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری بھی بہت مشکل سے کبھی مہینے میں ایک دفعہ تھوڑی دیر بات ہوتی ہے، تو وہ تو امپاسبل ہے کوئی ذکر بھی کرنا پکچر کا. ابھی پچھلے گزشتہ روز آرمی چیف نے LOC کا وزٹ کیا،
اور وہاں پہ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے اپنے جو کشمیریوں کی حمایت ہے اس کا اعادہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ عالمی دنیا جو ہے اس کو کشمیریوں کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدے کو دیکھنا ہوگا اور نبھانا ہوگا. تو کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ آرمی چیف کی اس اسٹیٹمنٹ کو؟ نہیں، آئی ویلکم اٹ. اور کیونکہ آزاد کشمیر میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ بھی لوگ بہت سی ایسی ڈیوائڈیڈ ہماری فیملیز ہیں، ریفیوجی، خیر ڈسپلیسڈ کہنا چاہیے، ریفیوجی تو نہیں، ڈسپلیسڈ جو فیملیز ہیں مقبوضہ کشمیر کی، وہ بھی اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے ہیں، اپنے گھروں واپس نہیں جا سکتے. ان کی بھی بہت دکھ ہیں، غم ہیں. پھر لائن آف کنٹرول کے قریب جو لوگ رہتے ہیں ان کے اپنے غم ہیں، اور پھر کانسٹنٹ ایک تھریٹ کے اندر اکھنڈ بھارت کی آزاد کشمیر بھی رہتا ہے، اور پھر مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ بھی پاکستان اور آزاد کشمیر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اٹ از اے ویری اسٹرانگ، آئی وی ویلکم اٹ. بٹ کاش کہ دنیا اس کو سیریسلی لے، اس کی گریوٹی آف دا سچویشن کہ یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، اور آئے دن ہندوستان کی طرف سے نہ صرف تھریٹس کی جاتی ہیں بلکہ ان پرووکڈ فائرنگ، شیلنگ کی جاتی ہے، اور فالس فلیگ آپریشنز کرائے جاتے ہیں، اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں اکثر را ہی انوالو ہوتی ہے پاکستان کے اندر. تو یہ ایک انویزیبل سی تو وار جو پراکسیز تو انڈیا کب سے کھیل رہا ہے اور اوپنلی بھی کر رہا ہے، اور اب تو آگے کے بھی ایجنڈے بڑے الیکشنز آنے والے ہیں تو ان کا یہی سننے میں آ رہا ہے کہ دے ہیو میجر پلانز آف ڈوئنگ سم کائنڈ آف مس ایڈوینچر at the line of control or with the Hurriyat leadership there, the RSS. تو اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، بٹ بہت ہی خوفناک سچویشن ہے. اچھا مشال، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں یہ عالمی دنیا ویسے تو ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کی جاتی ہے، کلائمیٹ چینج پہ بات ہوتی ہے، مگر جب کشمیر کی بات آتی ہے تو بالکل خاموشی، یا صرف اگر بات ہوتی ہے تو یو این کی پچھلے دنوں جو رپورٹس آئیں ان کو بڑا ہم ان کو پاکستان نے بھی اس کو خوش آمد کیا. تو کیا وجہ ہے ان جو اپنا رپورٹس ہیں اس کے اوپر عمل بھی نہیں ہوتا، اور کیا یہ ساری اکنامک گیم ہے یا اس کے پیچھے وجوہات کچھ اور ہے؟ اکنامک گیم بھی ہے، اور دوسرا اب یہ ہے کہ 50 سال بائی لیٹرلزم کی طرف بھی شملہ ایگریمنٹ کے بعد فوکس آ گیا تھا، اور بہت سے انڈو پاک ڈائلاگز ہوتے تھے، اور ڈفرینٹ قسم کی ان کے بیچ میں اکارڈز رہے ہیں، اور اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی کیے گئے. پاکستان کی طرف سے تو جینوئنلی کیے گئے، بٹ ان کی سائڈ سے وہ صرف ایک اسٹنٹ تھا جسٹ ٹو گین مور ٹائم، اینڈ دین پھر اس کے بعد کوئی فالس فلیگ کر کے بلیم گیم کر کے پورا کا پورا جو پیس پروسیس تھا اس کو وہ ریورس کر دیتے تھے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ اب تو جب 5 اگست ہوئے، اب تو انہوں نے اس کو بھی سیبوٹاج کر دیا، بائی لیٹرلزم کو، یو این ریزولوشنز کو، جب انہوں نے ڈیموگرافی کے چینجز وہاں پہ لانے لگ گئے. تو آئی تھنک اب صرف ایک ہی وے فارورڈ ہے، ٹو گو بیک ٹو دی یونائٹیڈ نیشنز ان فل فورس، دیٹ بائی لیٹرلزم ہیز فیلڈ. ناؤ دی اونلی وے فارورڈ از دیٹ ان کو ان کا حق خود ارادیت یو این کی قراردادوں کے مطابق دینے کے لیے اس کے اوپر پاکستان کام کرے، اور جو انٹرنیشنل لاء کے جو اسپیکٹرم جس کے تحت یا اس کے امبریلا کے انڈر جہاں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء چل سکتا ہے، کشمیر کے اندر جو اٹراسٹیز ہو رہے ہیں وہاں کے وکٹمس کی، ان کو انٹرنیشنل عدالتوں میں، انٹرنیشنل ٹریبیونلز کے اندر چیلنج کیا جائے. اور ایک یو این کے اندر ایک کشمیر انوائے بہت ضروری ہے کہ ایک نامنیٹ کرایا جائے، اس کے اوپر کام کیا جائے. تو اٹس آل اباؤٹ لابینگ، نیٹ ورکنگ، ممبر اسٹیٹس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ایڈوکیسی اسکلز کی. پاکستان ٹرائیڈ 50 years for dialogue and it's a nuclear flashpoint, there's a deadlock and we don't expect them to reverse it. So we need to work very hard, Pakistan and the Kashmiri diaspora, along with the فارن آفس. بالکل، مگر پاکستانی فارن آفس تو پچھلے 75 سال جو ہیں اسے اپنی ایفرٹس کر رہا ہے. اس وقت جو کشمیر کی تحریک جو اس وقت زندہ ہے اس کے اندر پہلی تو جو اس کو زندہ رکھنے کی جو ایفرٹس ہیں وہ کشمیریوں کی اپنی ہیں. کہ وہ کبھی بھی انہوں نے نہ پاکستان کو بھولنے دیا ہے نہ دنیا کو بھولنے دیا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو فارن آفس ہے اس کا بھی بڑا ایک اہم رول ہے، جنہوں نے ہر سطح کے اوپر جو انڈین پروپیگنڈا تھا اس کو کاؤنٹر بھی کیا. جیسے آپ نے EU ڈسانفو لیبس کا سنا کہ کس طرح وہ سسٹمیٹکلی پروپیگنڈا کر رہا ہے، مگر پاکستانی سائڈ پہ اس کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے. تو کیا ایسی اور چیزیں ہیں جو ہمارا سفارت خانہ ہے وہ کرے کہ تھوڑا سا اس چیز کو جو ہے انٹرنیشنلائز کیا جائے، اور جو اس وقت ماڈرن ورلڈ ہے جو چیز سننا چاہتی ہے ہم اپنی پالیسی کو کس طرح مولڈ کریں؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جتنی بھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں ان کی وہاں پہ ایکسیس ہی نہیں ہے. تو
تو ایک تو ان کو یہ لائن آف کنٹرول پہ لے کے جائیں جو وکٹمز ہیں انڈین بروٹیلٹی کے, اور جو ریفیوجی کیمپس ہیں ان کی جو سٹوریز ہیں ان کو جسٹس کے لیے دے شوڈ ایکسپوز دیم ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی واٹ انڈیا ہیز ڈن ٹو دیم. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں جہاں جہاں بھی جموں کے جو فیملیز جنہوں نے جن کے فیملی ممبرس کو شہید کر دیا گیا تھا 1947 کے اندر, بہت سے یہاں پہ سیٹلڈ ہیں, ان کا ایک جوائنٹ لیگل جو ہے ایک ڈاکیومنٹ بنایا جائے جس کے تھرو وہ یونائٹڈ نیشن سے ڈیمانڈ کریں کہ ہمارا اسٹیٹ سبجیکٹ ہمیں چاہیے, کیونکہ 5 اگست کے بعد کا جو چیلنجز فارن آفس کے لیے بھی ہیں وہ اس سے پہلے نہیں تھے. یہ ایک بالکل ڈفرینٹ اس کا ایک اپروچ ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو دا لیگل یارڈ اسٹک. اب وہ والی باتیں ختم ہو گئیں کہ ٹیبل پہ بیٹھیں, ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں, آگے معاملے کو لے کے جائیں, کشمیر کو ایجنڈے پر لے کے جائیں. اب تو بات ساری کی ساری یہ ہے کہ پورا کشمیر ہی انہوں نے لے لیا ہے سسٹمیٹکلی, وہاں پہ اونرشپ کے رائٹس, اپنی عوام کو وہاں پہ سیٹل کرنا, ووٹر رائٹس دیے جا رہے ہیں, اکنامک رائٹس ان کے چھینے جا رہے ہیں, انڈسٹریلس کو وہاں پہ وہ الاٹ کر رہے ہیں, لیز پہ دے رہے ہیں, لینڈ دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہاں پہ ایئرپورٹ بنایا جا رہا ہے, پھر فارن انویسٹرز کو وہ لے کے جا رہے ہیں جن کے جوائنٹ پروجیکٹس کشمیریوں کے ساتھ نہیں کرائے جا رہے بلکہ انڈینس کے ساتھ کرائے جا رہے ہیں. تو ہر لحاظ سے یہ ایک پوری کالونی بن گئی ہے انڈیا کی, اور اس کو بریک کرنے کے لیے جب تک پاکستان اس کے اوپر سالڈ لیگل آرگیومنٹس کے تحت باہر کیسز نہیں کرے گا, جس طرح ایک تو یہ جموں کے جو یہاں پہ لاکھوں فیملیز بیٹھی ہوئی یہاں پہ, ان کا ایک جوائنٹ پٹیشن جائے انٹرنیشنل عدالتوں میں کہ ہمیں اپنا اسٹیٹ سبجیکٹ چاہیے, اونرشپ رائٹ جو انڈیا نے چھین لیا ہے. دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ جو وار کرائم جس کے اندر ہمارے پاس اسٹاک وائٹ کی بھی جو وہ لا فرم ہے اس نے بھی اس کے اوپر کافی ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے, پھر کشمیر لیگل فورم کے پاس بھی ہے, خرم پرویز کی بھی ہمارے پاس ہے, وہ اسٹرکچر آف وائلنس کے اندر بھی اس نے جو بہت سی جو اسٹیٹسٹکس اور جو انڈیویجول کیس اسٹڈیز کو لیا ہے. تو لیٹس فالو دا پاتھ آف دا پیلسٹینینس, جس طرح انہوں نے انٹرنیشنل لا کو یوٹیلائز کر کے کافی جگہوں پہ ان کو جسٹس بھی ملا ہے, اور انہوں نے اسرائیلی فورسز کو پنش بھی کرایا ہے انٹرنیشنل کورٹ سے. تو وہ بھی ایک طریقہ ہے, اور ایک اور بہت ویلڈ ہے جس پہ فارن آفس کو البتہ بہت لابینگ کرنی پڑے گی, مگر ایک ریزولوشن ٹیبل کرانی پڑے گی ان کو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے, جس کے اندر 4 جنیوا کنونشن کی جو وائلیشن انڈیا کر رہا ہے کہ وہاں پہ ایک پاپولیشن سینسس کنڈکٹ کرایا جائے. ادھر بھی آزاد کشمیر تو خیر وہی پاپولیشن ہے, کوئی یہاں پاکستانی کے پاس زمین نہیں ہے, بٹ دونوں کا کروانے کی ڈیمانڈ کرائی جائے, اور وہاں پہ جو ڈیموگرافی کے چینجز کیے جا رہے ہیں ان کو روکا جائے. تو اس کے لیے بہت ارجنٹلی اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. انشاءاللہ آپ مسلسل رابطے میں ہیں ایل او سی کے اس طرف, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو انڈیا نے 5 اگست کے اقدامات کیے ہیں اور وہ ایک مسلسل کوشش کر رہا ہے اسرائیل ٹائپ سیٹلمنٹس کی کہ کس طرح کسی بھی طرح جو ہے آبادی کا جو تنوع ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے, تو آپ کے خیال میں وہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں ان کا کیسے ان کے جذبات پائے جا رہے ہیں, اور کیا وہاں پہ جو سینک آباد ہو رہے ہیں یا آؤٹ سائڈر کی وہاں پہ سیٹلمنٹ کی جا رہی ہے, کیا وہ کشمیری جو لوکل ہیں ان میں کوئی پذیرائی حاصل کر پا رہے ہیں؟ یہ تو مطلب کہ نیئر ٹو امپاسبل ہے کہ وہ ویپن والوں سے نہیں ڈرتے تو وہ ان کی عام پبلک سے کیوں ڈریں گے. مگر وہاں ٹھیک ٹھاک گنڈا گردی چل رہی ہے, اور پھر وہاں پہ تو آر ایس ایس نے کھلا جو ہے وہ ان کو ایک گرین سگنل بھی دیا ہوا ہے کہ وہاں جا کے کشمیری لڑکیوں کو اٹھا لو یا ان سے شادی کرو یا جو مرضی ان کے ساتھ کھیلو اور ان کو مس یوز کرو. تو اس طرح کی ہراسمنٹس میں اور بھی زیادہ انکریز آ گیا ہے ہر لحاظ سے. وہاں پہ جس طرح کا وائلنس بڑھ گیا ہے, اور مگر کسی بھی صورت کشمیری اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے, مگر ان کو اپنے گھروں سے ہی نکال دیا جا رہا ہے نا. اونرشپ رائٹس ان کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے, کالونیز کو, ٹاؤن شپس کو, اور وہاں پہ کالونیز کنسٹرکٹ کی جا رہی ہیں ریٹائرڈ آرمی پرسنلز کے لیے. دلتس کو وہاں پہ سیٹل کیا جا رہا ہے, سینک کالونیز بنائی جا رہی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ٹورسٹ ریزورٹس ہیں جتنے بھی وہاں پہ ہارٹی کلچر کے ہیں ان کو بھی ڈائریکٹ کنٹرول آف آر ایس ایس اور انڈین اسٹیٹ کرایا جا رہا ہے. پھر اس سے بھی بڑھ کے کتنی ہنڈریڈز آف ماسکس ہیں جن کو ڈیمالش کر دیا ہے اور بھی ڈیمالش کر رہے ہیں, اور وہاں پہ وہ مندروں کی تعمیر کا انہوں نے اوکے کرا دیا ہے دلی سرکار کی طرف سے, ان کو ان کی بیوروکریسی نے. پھر اس کے بعد جتنے وہاں کشمیری بیوروکریٹس ہوتے تھے پہلے بیفور 5 اگست
ان کو بھی وہاں سے شفٹ کر کے فار فلنگ ایریاز کے اندر انڈیا کے سیٹل کر دیا ہے کہ ان کو مطلب پھینک ہی دیا ہے نا باہر. اور پھر جو کشمیر پولیس میں بھی کچھ تھے جو اچھے مطلب کہ مارتے نہیں تھے, مطلب حالانکہ ان کو کہا جاتا تھا, جو بھی کوئی کشمیر کے سینٹیمنٹس کے ساتھ ان کو نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے, ان کو جاب لیس کر دیا گیا ہے یا ان کو فار فلنگ ایریاز. پھر اس کے بعد جو ایجوکیشن کی سیٹس ہیں, جو وہاں یونیورسٹیز ہیں, جو کالجز ہیں, وہ بھی اس کے اندر ان کی کم کر دی ہے ریپرزنٹیشن کشمیریوں کی, اور اس کے بجائے انہوں نے انڈین اسٹوڈنٹس کو دے دیا, چاہے وہ میرٹ پر ہوں یا نہ ہوں. جس کو بھی اوپر سے آشیواد ملتا ہے وہاں سے ان کے انڈین اسٹیٹ کی طرف سے, ان کو دھڑا دھڑ یہاں پہ ڈالا جا رہا ہے. سامعین, آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان اسلام آباد 585 میگا میڈیم ویو, ریڈیو آزاد کشمیر ترالکھل 7265 شارٹ ویو سے پروگرام کشمیر منظر نامہ. میں ہوں آپ کا میزبان زمان باجوہ اور پروڈیوسر ہیں انعام سومرو. ابھی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک سامعین, آپ دیکھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان اسلام آباد 585 میڈیم ویو, ریڈیو آزاد کشمیر تھرالکھل 7265 شارٹ ویو سے پروگرام کشمیر منظر نامہ. میں ہوں آپ کا میزبان زمان باجوہ اور پروڈیوسر ہیں انعام سومرو. آج کے اس پروگرام میں ہماری خصوصی مہمان ہیں مشال حسین ملک, جو کہ چیئرپرسن ہیں پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کی. مشال, ہم پروگرام سے بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کشمیر میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں, اس کے اندر جو جرنلسٹ ہیں وہ اس وقت سب سے زیادہ زیر عتاب ہے. بڑے مشہور کشمیری صحافی ہیں عرفان معراج, جن کو انڈین نے آکوپائڈ فورسز نے پکڑ لیا ہے, جیل میں ڈال دیا ہے, اور ان کی جو عالمی سطح پہ بھی جو کنڈمنیشن ہے وہ ہوگی. پوری جو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یو این ریپورٹور ہے, انہوں نے بھی جو یہ جو انڈین ایکٹس ہیں وہاں پہ اس کو کہا ہے کہ یہ اللیگل ہیں, اور ان کی جو ڈیٹینشن ہے وہ بھی اللیگل ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں, یہ اوپا جیسے ڈریکونین لاز یوز کیے جا رہے ہیں این آئی اے کی کسٹڈی میں, اور پچھلے 3 سالوں میں 60 ہائی پروفائل صحافیوں کے اوپر یہ امپوز کیے گئے ہیں ڈریکونین لاز. اور ہم نے خرم پرویز صاحب کا بھی دیکھا کہ ان کے اوپر بھی بہت سی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے پوری دنیا میں شور مچایا, کیمپینز چلائیں. اور ابھی عرفان معراج کا بھی دیکھ لیں, جو اس کے آفیسرز ہیں سینئر موسٹ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ کرمنلائزیشن ہے آف ہیومن رائٹس, اور جس طریقے سے وہاں پہ لوگوں کے جینے کے رائٹس, ان کے ایکسپریشن کے فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف پریس جو ہے, جس طریقے سے ان کا سنیچ کیا گیا ہے اور ان کے پریس ہاؤسز کو بند کیا گیا ہے, تالے لگائے گئے ہیں, اخباروں کو جو ہے آفیسز کو جلا دیا گیا ہے, اور ان کو مارا پیٹا گیا ہے, پبلک سیفٹی ایکٹس ان پہ امپوز کیے گئے ہیں, اور پھر ان پہ 3rd ڈگری ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو یہ کافی خوفناک بات ہے کہ, اور مطلب کہ ایک رپورٹنگ ہی وہ کر رہے ہیں, جو کچھ وہاں ہوتا ہے وہ بھی بڑی مشکل سے رپورٹنگ پہنچتی ہے دنیا تک, تو اس کو بھی جس طریقے سے دبا دیا جاتا ہے. اور پھر یہ سارے وہ ایسے صحافی ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے باہر کے بھی انٹرنیشنل پیپرز کے ساتھ, انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز کے ساتھ کام کیا ہے, چاہے وہ BBC ہے, چاہے وہ TRT ورلڈ ہے, چاہے وہ DW ہے, چاہے وہ الجزیرہ ہے, چاہے وہ RT ہے, چاہے باہر کے ہیں CNN کے ہیں. تو یہ سارے ایسے ہیں جو کہ انٹرنیشنل جو لاز اور میکنزمس کے تحت فل ایویڈنسز کے ساتھ, فوٹوگرافک ایویڈنسز, ریسرچ بیسڈ, اور ان کی آوازیں بھی دبائی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل وائسز ہیں ان کو بھی یہ سائلنس کر رہے ہیں. تو یہ ایک کمپلیٹ کریک ڈاؤن ہے سول سوسائٹی پہ, میڈیا کے فریڈم کے اوپر, اور رپورٹنگ کے اوپر, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آبویسلی دا پولیٹیکل فریڈم, کیونکہ سارا کا سارا جو نیکسس ہے انڈیا کا وہ یہی ہے کہ چاہے وہ اپنے آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کے تھرو جو امیونٹی دی جاتی ہے کہ کوئی پنش نہیں کر سکتا ان کے سولجرز کو جو وہ وار کرائمز کر رہے ہیں, انسانیت اور جینوسائڈ کر رہے ہیں, ان کو پروٹیکشن اور امیونٹی دی جاتی ہے. تو پھر کہاں جائیں گے وہاں کے لوگ؟ تو یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ اتنی پڑھی لکھی سیگمنٹ آف سوسائٹی جو آئیز اینڈ ایئرز ہوتی ہے دنیا تک پہنچاتی ہے, انہی کو جس طرح بے رحمی سے انہی کو جو ہے بلائنڈ کر دیا جائے, اور انہی کو ڈیف اینڈ ڈم کر دیا جائے, اور انہی کو ہی جو ہے ایک 4 والز کے اندر بند کر دیا جائے. تو ہاؤ ول وی نو واٹ از ہیپننگ دیئر, کیونکہ نہ وہاں کوئی جا سکتا ہے, نہ وہاں کی رپورٹ باہر جا سکتی ہے.
اچھا، بڑی ایک نا مزے کا خیز صورتحال ہے کہ ان کو جو اگر کسی کو انہوں نے جیل کے اندر بھیجنا ہو تو کیس ایک ہی ملتا ہے، چاہے وہ یاسین ملک صاحب کے خلاف ہو تو وہ بھی فنڈنگ، ملیٹنٹ فنڈنگ کا کیس ہے. ابھی عرفان معراج جو ہیں ان پہ بھی جو کیس ڈالا گیا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ملیٹنٹ فنڈنگ جو ہے ان کو فنڈنگ کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور جو پین دے اپنا تکلیف دہ جو منظر ہیں جو دیکھنے کو ملتا ہے، جو انڈین جوڈیشل سسٹم ہے جن کا دائرہ کار ویسے تو کشمیر کے اندر ہے نہیں، مگر وہ این آئی اے کے کہنے پہ اب جو عرفان معراج ہے ان کو 10 دن کے لیے این آئی اے کی کسٹڈی میں دے دیا گیا ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں کہ انڈین جوڈیشل سسٹم بھی ایسا کہہ لیں کہ آپ ایک بازو بن کے جو ہے کلونیل لاز وہاں پہ جو ہے ان کی امپلیمنٹیشن کے اندر وہ ساتھ دے رہا ہے؟ بالکل، یہ بہت ہی ویلڈ آپ کا ہے کہ ان کی جو پوری اسٹیٹ کا جو اسٹرکچر ہے اس کے اندر ان کی جوڈیشری، ان کی ملٹری، ان کی بیوروکریسی، ان کی ایون میں کہوں گی کہ ان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ساری ہینڈ ان ہینڈ ہیں اور اپنے اپنے طریقہ کار ہیں. مگر خاص طور پہ کیونکہ وہ آر ایس ایس اور بی جے پی کا اس وقت راج ہے وہاں پہ، اور وہ کھل کے بات کرتے ہیں اینٹی کشمیر، اینٹی پاکستان، اینٹی مائنورٹیز کے بارے میں. تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ جو ڈریکونین لاز این آئی اے کے لگ رہے ہیں ہر کسی کے اوپر، ٹیرر فنڈنگ، میرے پہ بھی انہوں نے یہی ڈالے ہوئے ہیں، ایجنٹس بنایا ہوا ہے سب کشمیریوں کو. اور ابھی حال ہی میں ابھی کوئی بھی ملے نا ان کو کشمیری جو کوئی اچھا بزنس، کیونکہ کشمیری پیپل آر نون آل اوور دا ورلڈ فار بینگ ایکسلنٹ بزنس پرسنس. تو وہ ایک ابھی نیپال میں ایک ینگ لڑکا ہے ہینڈی کرافٹس کا بزنس کرتا ہے، اس کا ایک بڑا ایک سیٹ اپ ہے وہاں پہ. اس طرح گوا کے اندر ہیں، اس طرح انڈیا کے ڈفرینٹ علاقوں کے اندر ہیں یا باہر ہیں. تو ان کی نا پراپرٹی جو باہر کے ملکوں میں ان کی پراپرٹی ضبط کر لیتے ہیں. جو ان کا لیٹسٹ اس وقت چل رہا ہے کہ جو بزنس کمیونٹی بھی ہے اپنی، جو ان کی انڈیجنس موومنٹ بھی ہے، انڈیجنس جو ہیں جو بزنس کرتے ہیں سکسیزفلی، ان کی پراپرٹی جو گھروں میں ہے جو مقبوضہ کشمیر میں، ان کو ضبط کر لیا جائے. ان کو وہ انڈر کر دیتے ہیں دا ڈریکونین لاز آف اوپا، اور وہ این آئی اے کے انڈر کسٹڈی میں ان کی پراپرٹیز کر دی جاتی ہیں. اور دوسری بات ان پہ لگا دی جاتی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو فنڈ کر رہے ہیں کشمیر کے اندر. تو یہ دو چیزیں، یہ ویپنز ہینڈ ان ہینڈ یوز کر رہے ہیں، اور اس میں بہت سی جو بزنس کمیونٹی ہماری ہے ان کو بہت ایکسٹریم جو ہے لاسز برداشت کرنے پڑے، اور پھر بھی وہ وہیں پہ فیس کر رہے ہیں جو بھی دے آر فیسنگ دا میوزک. they arrested the business community also. So it is not just the civil society or lawyers or even doctors. پندر کول صاحب ہیں، وہ بھی ہمارے کشمیری پنڈت ہیں، تو وہ کیونکہ یاسین کے لائر وہ ڈاکٹر رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی این آئی اے کا کیس لگ گیا تھا. اس طرح گیلانی صاحب کے بھی جو ڈاکٹر جو کشمیری تھے ان کے اوپر بھی ہوا. جو لائرز ہیں جو ان کے حریت رہنماؤں کے، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے یا ان کو مار دیا جاتا ہے یا ان کو مطلب کہ ویجیٹیبل بنا دیا جاتا ہے یا کچھ ان کو ایسے بیمار کر دیا جاتا ہے دے کان پرفارم. تو یہ بہت سے ویز ہیں کہ انڈیا از لائک فرام آل اینگلز اٹ از ٹرائنگ ٹو سائلنس دا کشمیریز. اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ بات کر رہی تھیں کشمیر کی جو اکانومی ہے اس کو تباہی کی بات کی جاتی ہے. کشمیر کی جو پہچان ہے پشمینہ شال، اب ان کی جو بننا ہے وہ کشمیر کے اندر معدوم ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو کشمیریوں کے پھلوں کے جو باغات ہیں وہ بھی تباہ کیے جا رہے ہیں. کسی نہ کسی طرح یہ سارے اقدامات جو ہیں وہ اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ کشمیری جو ہیں وہ وہاں پہ جو آکوپیشنل فورسز ہیں وہ ان کی بات مان لیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے جو ظلم و ستم ہے اور جو جبر کا ماحول بنایا ہوا ہے، یہ کشمیریوں کی جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی جو انڈیجنس موومنٹ ہے، اس کو انڈیا ختم کر پائے گا؟ بالکل، یہ بہت خوفناک بات ہے کہ ایک تو ہمارا ہینڈی کرافٹ بیک بون ہے ہماری اکانومی کا، اور اس کے اندر بھی جو ہماری پشمین کی اور جو توش کی شالز ہوتی ہیں یا جو تلے کا کام ہوتا ہے یا جو بھی کوریل کی کڑھائی ہوتی ہے، آل آف دیٹ یہ اب مشین میڈ بنا رہے ہیں. انڈیا کے ڈفرینٹ اسٹیٹس میں یہ بنا رہے ہیں اور فیک کر کے ان کو کشمیر کے نام سے بیچتے ہیں پوری دنیا کے اندر. کشمیریوں کے جو پروڈکٹ جو ہینڈ ووون ہے، جو ہاتھ سے بنی کڑھائی ہے، بنی ہوئی شالز ہیں، چاہے وہ یہ اس کی ہے دوش ہے، چاہے وہ تلے کی کڑھائی ہے، چاہے وہ اور بھی بہت سی قسموں کی وہاں پہ
گلاب کا, ڈفرینٹ کڑھائیاں ہیں, تو وہ اس کو بند کر کے ان کے کرافٹ ہومز کو, کرافٹ ولیجز کو, اور ان کو جو آرٹیزنس ہیں ان کی بھی ساری لے کے ان کی ساری جو ٹیکنیکس ہیں وہ مشین کے اوپر انڈیا کی ویریس اسٹیٹس میں بنا رہے ہیں, اور انڈین بزنس مین اس پروڈکٹ کو دنیا بھر میں جعلی پشمین کی شالز جو ہیں ان کو ایز کشمیری شالز بیچ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, اور اس کا ریوارڈ بھی لے رہے ہیں, اور ان کی جو پیٹرنز ہیں کڑھائی کے وہ بھی کاپی کر لیے ہیں. تو ہر لحاظ سے یہ کوشش کریں کہ جو ہماری جو بیک بون ہے, ہماری جو ہینڈی کرافٹ انڈسٹری ہے, اس کو ٹوٹلی تباہ کر دیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری فروٹ انڈسٹری ہے, اس میں ہمارے ایپل انڈسٹری ہے, جو ہمارے جوسز بنتے ہیں اس کے پوری انڈیا کے اندر, باہر کے ملکوں میں بھی اس کے جاتے ہیں. پھر سیفران کی ہماری بہت بڑی انڈسٹری ہے, پھر اس کے ساتھ رائس فیلڈس ان کو جلا دیا جاتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ پلنڈرنگ ہے. پھر ٹورزم انڈسٹری, جتنے ہماری درگاہ ہیں ان کو بھی انہوں نے کنٹرول میں لے لیا ہے. پھر اس کے بعد ٹورسٹ ریزورٹس ہیں, ہمارے گولف کورسز ہیں, پرانے پری پارٹیشن دور کے جو اینٹیک وہاں پہ جو آرکیٹیکچر ہے, اور اس سے پہلے کا بھی جو ہمارا کشمیری آرکیٹیکچر ہے جو ہمدان شریف سے وہاں پر آیا, تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں جو ہمارے ٹورزم کے اندر بھی آتی ہیں, یا ہماری جو صوفی سینٹرز ہیں ان سب کو یہ, اور اس سے بھی بڑھ کے واٹر باڈیز کے اوپر جس طرح ہمارے قبضہ کیا جا رہا ہے, وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ انلیگل ہے واٹر باڈیز کے اوپر کنسٹرکٹ کرنا. وہاں پہ وہ کنسٹرکٹ جان بوجھ کے کر رہے ہیں, وہاں پہ اپنی انڈین آرمی کی کالونیز اور ان کی چھاؤنیاں اور ان کی لیے کلبس وغیرہ واٹر باڈیز کے اوپر, جو پوری دنیا میں پیڈی لینڈز پہ بینڈ ہے, کیونکہ یہ ریزروز ہوتے ہیں, ریزروائرز ہوتے ہیں واٹر کے. تو یہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ گلیشیئرز اگر پگھل گئے تو ہم نے تو نہیں خالی ڈوبنا, ان سب نے, پورا انڈیا نے ڈوب جانا ہے اگر یہ جس حد تک یہ ان کا جو بھوک ہے کشمیر کے ریسورسز کے اوپر. مجھے آپ کی جو بات آپ نے کی اس سے یہ چیز بھی پتہ چلی ہے کہ صرف کشمیر کا جو تنازع ہے وہ زمین کا, ریلیجن کا نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم کشمیر کا جو ایک مضبوط کیس ہے اس کے اندر مزید جو ہے مضبوطی لے کے آ سکتے ہیں. جیسے آپ ابھی کلائمیٹ چینج کی بات کی جاتی ہے, ایکو سسٹم کی بات کی جاتی ہے, تو اس طرح کس طرح وہ اپنا کشمیر کا جو امرناتھ یاترا جو ہے اس کے تھری ہولی شرائن کی مد میں جو اس کا ایکو سسٹم ہے اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے. تو یہ وہ آسپیکٹس بھی ہیں جس کے اوپر جو ہے ہم کام کر سکتے ہیں, اور ورلڈ انوائرمنٹل سوسائٹیز جو ہیں ان کو بتا سکتے ہیں کہ اس کنفلکٹ کے کشمیر کا جو ایکولوجی ہے اس پہ کس طرح جو ہے نقصان پہنچ رہا ہے. گلوبل وارمنگ کی طرف یہ تو سب سے زیادہ تیزی تک لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ ساری واٹر باڈیز پہ کنسٹرکشنز کر رہے ہیں, اور اس سے بہت بڑا ویسے بھی گلیشیئرز کا پوری دنیا میں رسک ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کہ وہ پگھل رہے ہیں. تو جو کشمیر کے گلیشیئرز ہیں تو یہ بہت ہی ایک الارمنگ سچویشن ہے جس میں انوائرمنٹلسٹ کا بہت میجر رول ہونا چاہیے, اور پیڈی لینڈ کے جو وائلیشن کی جا رہی ہے, تو یہ ساری جو فارسٹ لینڈ ہے جس طریقے سے اس کو وائپ آؤٹ کرنے کی بات ہے جو یہ کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشنز کی جا رہی ہیں, ڈیم پہ ڈیم کنسٹرکٹ کیے جا رہے ہیں. تو یہ دے آر پلینگ ود نیچر کی جو ہے, مطلب کہ دے آر جسٹ مدر نیچر کے ساتھ جس طریقے سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے, تو اٹس ناٹ جسٹ ہیومن بینگز اوور دیئر. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز ہے, پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ جو انڈیا کے اندر جو ان کی اٹراسٹیز ہیں وہ کشمیر کی حد تک تھی, مگر آپ دیکھتے ہیں تو اب اوور آل جو ہے انڈیا کے اندر بھی مسلمانوں کے حالات, اس کے ساتھ ساتھ سکھوں کے حالات اور مینورٹی رائٹس جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ اب کہاں پہ رکے گا؟ یہ میرا پہلے بھی یہی انالیسس تھا کہ مودی رجیم نے ہر حوالے سے مائنورٹیز کو بھی کرنا ہے. کشمیر میں 5 اگست کا جو انہوں نے کر لیا, اور یہ ٹالریٹ نہیں کر رہے, نہ ان کے ووٹرز کریں گے نہ یہ خود, اور دن بدن ان کے اندر کا جو ایکسٹریمزم کا جو شیطان ہے وہ اور بھی زیادہ عوام میں بھی بھڑک رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ سول وار, وہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے RSS, یہ خود ایک اٹامک بام بنا رہے ہیں پچھلے 13 ایئرس سے. اٹس آلموسٹ ٹورڈز کنکلوژن. یہ ایک پوری ایک پیرلل آرمی بنا دی ہے ہندوستان کے اندر, جو کہ نہ صرف پالیٹکس میں ہے بلکہ ملٹری جو ہے مطلب کہ اکوپڈ بھی ہے, اور اس کے اندر وہ مائنورٹیز کو ٹارگٹ بھی کر رہی ہے. ابھی جو سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ابھی میں کل ہی دیکھ رہی تھی ٹی وی پہ چینل کے اوپر کہ جس طرح وہاں پہ سکھوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, ان کی فیملیز کے ساتھ کیا جا رہا ہے. پنجاب کے اندر عورتوں کو جس طرح جیلوں میں پھینکا جا رہا ہے, بچوں کو, انڈر ایج جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی, اور پھر وہ جو
امرت پال ہیں, وہ بھی ایک ینگ سے بڑے ڈائنامک سے ایک انٹلیکچوئل ان کے لیڈر آئے ہیں, سامنے آئے ہیں. انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر ہندوستان میں RSS کہتی ہے کہ ہم نے اس کو ایک ہندو اسٹیٹ بنانا ہے, تو ہمیں بھی اپنی سکھوں کی اسٹیٹ چاہیے, ہمارا بھی ایکولی لیجٹمیٹ ڈیمانڈ ہے. اور بڑی کنونسنگ ان کی باتیں تھیں. تو جس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, اور بھی جو سکھ ہیں, تو آگ لگی ہوئی ہے وہاں پہ. تامل ناڈو اس کا آپ دیکھ لیں, ناگالینڈ کے اندر پھر دیکھ لیں, پھر یہ سارا کا سارا میزورام, ایوری ویئر کرسچنس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. گجرات کے اندر پھر سے شروع ہو گئے رائٹس. تو یہ آئی ڈونٹ سی like in the near future anything normal happening within India. It will be complete civil war in 1 or 2 years over there. بالکل ایسے ہی ہے. اس وقت جو 28 سے زیادہ انڈیا ریاستیں ہیں جہاں پہ وہ سارے انڈیجنس لوگ ہیں, وہ اپنے رائٹس کی بات کر رہے ہیں, اپنی علیحدہ پہچان کی بات کر رہے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ انڈینس لیڈرز, اسپیشلی RSS کے لیڈرز ہیں, ان کی طرف سے اکھنڈ بھارت کے دعوے بھی کیے جاتے ہیں. اور اس کے اندر تو یہ بھی آیا جاتا ہے کہ پاکستان, نیپال, سری لنکا اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا کے جو کچھ حصے ہیں وہ ان کو ایز اے اکھنڈ بھارت دیکھ رہے ہیں. تو کیا یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے جو چیمپئنس ہیں, ان کو نظر نہیں آتی؟ دیکھیں, اکھنڈ بھارت تو اتنی خوفناک RSS کا گیم پلان ہے جس کے اندر نیپال, بنگلہ دیش, پاکستان, چائنا, پورا خطے کے اندر جو ہے ایران تک یہ آگ لگ سکتی ہے. اور اس کے اوپر 1 اسٹیپ کے بعد وہ دوسرے پہ جا رہے ہیں, پھر تیسرے پہ جا رہے ہیں. اور جو میں نے پہلے بھی کہا کہ الیکشن قریب آنے سے پہلے انہوں کوئی بھی اسٹنٹس ان میں سے آزاد کشمیر پہ اٹیک, پھر آگے سے آگے پھر حریت رہنماؤں کو ٹارگٹ کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پورے خطے کا جو امن ہے, سلامتی ہے, اس کے ساتھ نتی ہے. کیونکہ خود بھی یہ ایٹامک بام کی طرف تیاریاں ہیں, پھر ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں, پھر ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ ہے, پھر ہندوتوا از ناٹ ہندوازم, اٹس سم تھنگ ٹو ڈو وتھ کہ جو ہندو نہیں ہے تو اس کو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی میں نہیں مانتا تو اس کو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے, اس کو وہ ایلیمینیٹ کرنے کی اسٹریٹجی ہوگی. اور پھر باہر کے ملکوں میں بھی RSS کی جو سسٹر آرگنائزیشن ہے HSS, جس طریقے سے وہ بھی باہر کے ملکوں میں ٹارگٹ کر رہی ہے, تھریٹس دے رہی ہے کشمیری ڈائسپورا کو, اور جو پاکستانی جو باہر نکلتے ہیں کشمیر کے حق میں جو نعرے, تو ان کو ان کی ایمبیسی نہیں صرف کر رہی ہوتی ہے, را نہیں کر رہی ہوتی. اب یہ بھی پیرلل وہاں پہ جو فیملیز جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی فالو کرتے ہیں, چاہے وہ امریکہ میں ہو, کینیڈا میں ہو, چاہے وہ آسٹریلیا میں ہو, چاہے وہ یورپ کے اندر ہو, تو وہ پھر ان کو ہراس کرتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں, ان کو تنگ کرتے ہیں. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ یہ باہر کے ملکوں میں بھی مائنورٹیز کو ماریں گے, پیٹیں گے, کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی یہ فینیٹسزم پہ بیسڈ ہے. اچھا, اس ساری صورتحال کے اندر OIC اس کے کردار کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, اور کیا پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں, جو OIC کی یوتھ ہے, ان کو اٹریکٹ کر پائی ہیں؟ دیکھیں, جو OIC کی بھی میں یہی کہوں گی کہ انہوں نے ان کی جو ہیومن رائٹس کی سیکشن ہے, انہوں نے اس کے اوپر رپورٹس بھی بنائی ہیں جو انڈین اٹراسٹیز کے اوپر. اور پھر جو مسلم امہ کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ اگر یہ یونیفائڈ وے میں ایک تھریٹ ہی دے دیں انڈیا کو کہ ہم آپ سے ٹریڈ ٹائز میں کمی کر دیں گے یا روک دیں گے 1 دن کے لیے 2 دن, تو وہ اسی میں ہی گھٹنوں پر گر جائیں گے انڈین اسٹیٹ, کیونکہ اتنی ہیوی انویسٹمنٹس ہیں اسپیشلی عرب ورلڈ کی انڈیا کے اندر. تو یونٹی میں بہت بڑی اسٹرینتھ ہے, اور اس میں ان کا بھی فائدہ ہے. اور یہ جو G20 نیشنز کا جو وہاں پہ سمٹ کی باتیں ہو رہی ہیں اور جو کچھ کیا جا رہا ہے, یہ تو سارا میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک اتنی بڑی آکوپیشن کو لیجٹمائز کرنے کے لیے اگر وہ کر رہے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بزنس وہاں پہ چلے گا, تو آئی ایم افریڈ کہ یہ تو 1 آدھ سال کے اندر, کیونکہ ہمیں جتنا پتہ ہے انڈیا کی اور انڈین مائنڈ سیٹ کا, جو یہاں بیٹھے ہیں یا وہاں پار کشمیری, ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ وہاں گراؤنڈ پہ کیا حالات چل رہے ہیں انڈیا کے اندر. تو آئی تھنک دے ول آل فیل میزریبلی ان دیئر بزنس ایمپائرز ود ان انڈیا اگر یہ اس ٹائم پہ انڈیا پہ پریشر نہیں ڈالیں گے. اور اب تو وہاں پہ اتنا لیتھیم بھی نکل آیا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر, اس کی وجہ سے بھی بہت سے ممالک امریکہ اور ڈفرینٹ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک وائٹ گولڈ ہے دنیا کے اندر, جو کہ اتنا بڑی اس کی آئی تھنک آلموسٹ 1/3 آف دا گلوبل پاپولیشن نکلا ہے یا کیا ایگزیکٹ. تو یہ بہت ہی ایک سلک روٹ بھی گزر رہا ہے ادھر سے, ہر لحاظ سے رچ اینڈ ریسورسز, مگر اتنا ہی یہ خطرناک بھی ہے. اچھا مشال, ہم پروگرام کے اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ کا آخری میسج اس انٹرویو کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان کی عوام بھی آپ کو سن رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے جو لوگ ہیں
وہ بھی آپ کو سن رہے ہیں. تو کیا آخری ایک فکرہ ہے جو آپ کہنا چاہیں گی؟ بس آخری یہی ہوگا میرا کہ میں سمجھتی ہوں کہ ابھی دیر از آل وی ہیو رائٹ ناؤ از ہوپ اینڈ فیتھ، جس پہ ہم پچھلے 75 ایئرس سے بہت سے فیزز سے کشمیری نیشن گزرا ہے اپنی اسٹرگل کے اندر، مگر ایک چیز کامن ڈینامینیٹر رہا ہے ہمارا ایز اے نیشن کشمیری قوم کا، کہ ہم نے چاہے جتنی بھی مشکلیں ہم نے دیکھی ہیں، ہم لوگوں نے اپنی ول پاور کو جو ہے اسٹرانگ رکھا ہے اور ہم نے فیس کیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اب وہ ایک ایکسٹریم آ گیا ہے کہ ایک آر اور پار کی سچویشن ہے کہ اب کشمیری خالی نہیں شہید ہوں گے، پورا خطہ جو ہے وہ آگ کے اندر ڈبا دیا جائے گا اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا، کیونکہ یہ نیوکلیئر کی طرف ہے. بہت شکریہ مشال حسین ملک آپ کے قیمتی وقت کا. آپ نے سامعین کو تھوڑا سا جو اس وقت کشمیر کی موجودہ صورتحال اس کے بارے میں بتایا، تو وقت کا شکریہ. سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیو پاکستان اسلام آباد 585 میڈیم ویو، ریڈیو آزاد کشمیر ترالکھل 7265 شارٹ ویو. آپ سن رہے تھے پروگرام کشمیر منظرنامہ. میں ہوں آپ کا میزبان زمان باجوہ، اور اس پروگرام کے پروڈیوسر تھے انعام سومرو.